وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اب قرآن کے طریقے کے مطابق تاریخ سے استدلال شروع ہو گیا، یعنی سورہ کوئی بھی ہو مقدمات کا یہی انداز ہوگا، بات شروع ہوگی ایک تمہید سے، بات جب شروع ہو جائے گی تو استدلال کیا جائے گا۔ استدلال کبھی انفسی ہوگا، کبھی آفاقی ہوگا، استدلال کے کیا نتائج ہونے چاہیے، لوگوں کا اس کے متعلق کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں زیر بحث آئیں گی، کسی سورہ میں ایک انداز سے، کسی میں کسی دوسرے انداز سے، اور پھر تاریخ کا استدلال ہوگا، یعنی اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے۔ تو انسانوں کی تاریخ میں جو اللہ کے ایام آئے ہیں جن کا اب یہاں ذکر کیا جانے والا ہے، ان کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے اسی طرح، یعنی جس طرح اب یہ رسول تمہارے درمیان مبعوث ہوا ہے، تمہاری زبان میں تم سے بات کر رہا ہے، تمہارے لیے کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہے، جو چیز اس کو دی گئی ہے وہ اس طرح دی گئی ہے کہ ہر چیز کھول کر سمجھا دی جائے، اسی طرح ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا۔ یعنی تاریخ میں یہ واقعہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، ہم نے اسی طرح موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور کیا کہہ کے بھیجا تھا، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ وہ اندھیرے علم کے، فکر کے، عملی اقدامات کے اندھیرے ہیں جو یہاں مراد ہیں۔ یعنی انسان جس وقت غلط فیصلے کرتا ہے، خواہ وہ علم میں کرے، خواہ وہ عمل کی زندگی میں کرے، تو اس سے اس کی زندگی تاریک ہوتی ہے، اس کے شب و روز میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو ظلمات سے تعبیر کیا ہے، اور نور وہ روشنی ہے جو پیغمبر لے کر آتے ہیں۔ یہ نور کس طرح سے انسان کو ملتا ہے، اس کو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ یعنی اس کی ابتدا جب بھی ہوگی انسان کے اپنی ذات کے مطالعے سے ہوگی۔ میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ وہ ایک وجودی حقیقت ہے، یعنی میں اپنے گرد و پیش کی دنیا کے بارے میں کسی واہمے میں مبتلا ہو سکتا ہوں، لیکن میری اپنی ذات میرے لیے کبھی واہمہ نہیں بن سکتی۔ میرا اپنا وجود، جب میں اپنے وجود کو دیکھتا ہوں تو میری عقل اس وجودی حقیقت کا ادراک شروع کر دیتی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پھر سب سے پہلا سوال میرے لیے یہی پیدا ہوتا ہے، جہاں سے مجھے روشنی ملنے کی امید نظر آتی ہے، کہ میں ایک مخلوق ہوں، یعنی میں انسان ہوں، جو کچھ بھی ہوں، بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوا ہوں، میرے اندر حیات بھی ہے، شعور بھی ہے، میں بنانے والے کا ایک شاہکار ہوں، لیکن اس سب کے باوصف بہرحال میں ہوں ایک مخلوق، اور میرا مخلوق ہونا، میرا بنایا جانا وہ مشاہدہ ہے، وہ میں دیکھ سکتا ہوں، وہ ایک وجودی حقیقت ہے، وہ استنباط نہیں ہے، میں اس کا مشاہدہ کرتا ہوں، خود دیکھتا ہوں کہ میں کیسے بنتا ہوں، اور ہر مرحلے کا کرتا ہوں، اس خام مال کا جس سے میں بنتا ہوں، اس نطفے کا جس سے میں وجود پاتا ہوں، اس بیضے کا جس میں میری شخصیت چھپی ہوتی ہے، ان کے ملاپ کے بعد جہاں سے بات شروع ہوتی ہے اس کا، اور پھر پرورش کے مختلف مراحل کا، یہاں تک کہ میں دنیا میں آ جاتا ہوں۔ تو میرے لیے یہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ اس وجودی حقیقت کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اگر مخلوق ہوں تو میرا خالق ہونا چاہیے، میرا خالق ہونا چاہیے۔ عقل ہمیں یہیں تک پہنچاتی ہے، کوئی استدلال بھی اس سے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ کے وجود کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ 2 اور 2 4 کی طرح کسی استدلال کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس طرح کی چیزیں تو پھر امتحان کا ذریعہ بن ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اگر کسی استدلال کا لازمی نتیجہ ہے، یا جیسے ڈیڈکٹیو لاجک میں یا منطق استخراجی میں مقدمات قائم کیے جاتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں، زید انسان ہے اس لیے زید فانی ہے، اس طرح کے مقدمات خدا کا وجود ثابت نہیں کرتے۔ یہ استدلال کا لزوم ہے۔
عقلی استدلال ہمیشہ پلازیبل توجیہ کرتا ہے، اور یہی چیز ہے جس کا تقاضا کیا گیا ہے، اس سے آگے نہیں۔ اسی لیے آخرت کے بارے میں بھی جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ کہ یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ اس بات کا گمان غالب رکھتے ہیں، وہ اس بات کو بہت معقول سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا دن آئے جس میں اللہ تعالی ہمارا مواخذہ کرے، جس میں ظالم اپنے انجام کو پہنچے اور نیکوکاروں کو جزا دی جائے۔ یہ نہیں کہ آخرت ان کے لیے ایک ایسا یقین بن جاتی ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ یہ منطقی مقدمات ہے، اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ عقلی استدلال ہمیشہ ذات باری کے بارے میں عقلی استدلال ہی پیش کرنا چاہیے، وہی ممکن ہے اور وہی تقاضا ہے خدا کی اس اسکیم کا جس میں ہمیں امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو مظاہر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ میرا مخلوق ہونا، یہ اس کی سب سے زیادہ معقول توجیہ ہے، یہ سب سے زیادہ قابل قبول توجیہ ہے۔ قابل قبول توجیہ یہ ہے عقلی استدلال۔ یہ نتیجہ لازماً نکل آئے گا، یہ عقلی استدلال نہیں ہے، یہ منطقی استدلال ہے، یہ ریاضیاتی استدلال ہے۔ تو خدا کی ذات کے بارے میں عقلی استدلال کیا جاتا ہے، اور قرآن نے بھی یہی کیا ہے۔ جب یہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ اگر ہونا چاہیے تو کیا ہے؟ تو اس کے دو ہی جواب میں نے بارہ عرض کیا دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ یہی کائنات ہماری خالق ہے، خودکار طریقے سے کام کر رہی ہے، یہ سارا علم و حکمت جو ہمارے اندر ہے اسی کائنات کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس وقت تو ہم اس کی حقیقت نہیں جان سکتے، لیکن علم نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے، کبھی نہ کبھی نتیجے تک پہنچ ہی جائیں گے۔ دوسرا جواب وہ ہے جو پیغمبروں نے دیا ہے کہ نہیں، ایک علیم و حکیم ہستی ہے، وہ تمہاری بھی خالق ہے اور اس کائنات کی بھی خالق ہے۔ اب پیغمبروں کی بات کو جانچنے کے لیے پھر عقلی استدلال، اور جب عقلی استدلال کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا کہ ان کی بات کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ کہیں ماوراء سے آئی ہے، تو پھر آپ کو کچھ ایسے شواہد کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو اطمینان دلاتے ہیں۔ اطمینان کا سفر شروع ہوتا ہے جس کی آخری منزل کیا ہے؟ قرآن میں ڈیرے ڈالنا۔ وہاں جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ داخلی یقین ہے، وہ استدلالی یقین نہیں ہوتا، اور اس داخلی یقین ہی کو انسان کی منزل قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہے، میں نے اس کی طرف اشارے کیے۔ اس کو قرآن نور کہتا ہے۔ پیغمبر آ کے یہ روشنی دکھاتے ہیں، تو کہا کہ انخرج قومک من الظلمات الی النور، ہم نے موسیٰ کو کہا کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور روشنی میں لاؤ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ استدلال ہی ہوگا، اور استدلال عقلی استدلال ہوگا، تاریخی استدلال ہوگا۔ تو تاریخی استدلال کی طرف توجہ دلائی۔ پہلے یہ کہا کہ ظلمتوں سے روشنی کی طرف لاؤ، ظاہر ہے اس میں انفس و آفاق سے دلائل پیش کیے جائیں گے، توجہ دلائی جائے گی، شواہد پیش کیے جائیں گے، اور پھر ان کو تذکیر کی جائے گی۔ یعنی اگر بات کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تو پھر ان کو بیدار کرنے کے لیے تذکیر کی جائے گی۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کس کی تذکیر کی جائے گی؟ فرمایا اور انہیں خدا کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ خدا کے دن یہ کون سے ہیں؟ خدا کے یہ دن وہ ہیں جن میں اس کی دینونت کا ظہور ہوا ہے، یعنی جس میں خود اس نے جزا و سزا برپا کی ہے۔ یہ وہی واقعات ہیں جو قرآن مجید اس طرح کے موقعوں پر پھر پے در پے سنانا شروع کر دیتا ہے، اور جب یہ چیز کسی سورہ میں پیش نظر نہیں ہوتی تو اس طرح اجمال سے ذکر کرتا ہے۔ یعنی سورہ اعراف میں دیکھیے تو جب یہ مضمون آئے گا تو اس کے بعد یہ سمود آ گئے، یہ عاد آ گئے، یہ قوم شعیب آ گئی، وہ پھر شروع ہو جائے گا۔ یہاں اسی کو اجمال سے بیان کر دے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی یہ عاد اور سمود پر جو دن آئے تھے انہیں یاد دلاؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شُكُورٍ، اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو خدا کی آزمائشوں میں صبر اور اس کے افضال و عنایات پر شکر کرنے والا ہو۔ اس میں بھی دیکھیے کہ کس پہلو سے توجہ دلائی ہے۔ پہلے تو یہ کہا کہ ان دنوں کی یاد دلاؤ،
وہ دن جو دینونت کے دن ہے، دینونت جزا و سزا، چنانچہ میں نے لکھا ہے یعنی ان دنوں کو یاد دلاؤ جس پہ جزا و سزا کے فیصلے ہوئے ہیں، اور خدا نے رسولوں کے منکرین پر اسی دنیا میں اپنا عذاب نازل کر دیا ہے، جیسے قوم نوح، قوم لوط اور قوم شعیب وغیرہ۔ قرآن میں یہ تعبیر انہی ایام کے لیے اختیار کی گئی ہے۔ یہ ایام ہیں جو آہستہ آہستہ تاریخ کے صفحات میں گم ہوتے چلے گئے۔ عربوں کے لیے جس وقت رسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے یہ ایک مسلمہ تاریخ تھی، لیکن بتدریج یہ چیزیں گم ہو چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ پھر رسول اللہ کی بعثت ہوئی اور ایک اور دن کا ظہور ہوا، یہ اللہ کے دن تھے، پھر اس دن کا ظہور ہوا اور وہ بالکل تاریخ کی روشنی میں ہوا، اس کے ایک ایک لمحے کی تاریخ محفوظ ہو گئی۔ قرآن مجید بھی پوری حفاظت کے ساتھ اگلی نسلوں کو منتقل ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے، نبوت ختم کر دی گئی۔ تو ایک لحاظ سے دیکھیے تو گویا خدا کی ہدایت کے ہم تک پہنچنے کے تمام وسائل دستیاب ہو گئے، اور دوسری جانب خدا کی حجت بھی آخری درجے میں پوری ہو گئی، اور جو آخری دلیل ہوتی ہے یعنی اللہ کے ایام کا ظہور ہو جائے وہ بھی ہو گئی۔ اس کے بعد نبوت کے باقی رہنے یا جاری رہنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، چنانچہ اسے ختم کر دیا گیا۔ اسی کو میں نے دو لفظوں میں اس طرح بیان کیا ہے کہ نبوت کا مقصد اتمام نعمت اور اتمام حجت ہے۔ ہو گیا، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں۔ اتمام نعمت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی شریعت، قرآن، کتاب بالکل محفوظ صورت میں ہم کو مل گئی۔ اتمام حجت ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دینونت برپا ہوتی ہے وہ تاریخ کی روشنی میں برپا ہو گئی، 10 مرتبہ برپا ہوئی تھی لیکن تاریخ کے صفحات میں گم تھی، وہ تاریخ میں سامنے آ گئی۔ اس کے نتیجے میں بھی کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں بھی جو حقائق سامنے آئیں گے وہ توجہ دلائیں گے، وہ عقلی استنباط کی طرف راغب کریں گے، وہ یہ نتیجہ سامنے رکھیں گے، یہ دیکھو کتنی معقول بات ہے، یہ کتنی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ 2 اور 2 4 جمع کر کے دکھا دیے جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ تو عقلی استدلال میں اور حسی استدلال میں فرق سمجھنا چاہیے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو ہم ثابت کر دیں گے، وہ یہ نہیں جانتے کہ خدا کے ثبوت کا سوال نہیں ہے یہاں، وہ ہو گیا تو بس قیامت آ جائے گی، ختم ہو گیا معاملہ، وہ تو پھر حجاب اٹھ گیا۔ نہیں، عقلی استدلال سے ایک موسٹ پلازیبل توجیہ سامنے آ جائے گی، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیے یہ فرمایا کہ نشانیاں ہیں، لیکن نشانیوں سے کس نے نتیجہ نکالنا ہے؟ اگر تو 2 اور 2 4 ہے تو پھر تو گدھے بھی نکال لیں گے، کس نے نکالنا ہے؟ جو خدا کی آزمائشوں میں صبر اور اس کے افضال و عنایت پر شکر کرنے والا ہو۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی 2 ہی چیزوں کا مجموعہ ہے، یا صبر کا امتحان یا شکر کا۔ اگر صبر کے امتحان میں صبر کرنے والا ہے اور شکر کے امتحان میں شکر کرنے والا ہے تو پھر فطرت کی صلاح پر کھڑا ہے، پھر ان سے وہ نتائج اخذ کر لے گا جو پیغمبر بتانا چاہتے ہیں، اور نہیں ہے تو کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ضرور میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اور موسیٰ نے اس کے ساتھ تنبیہ بھی کر دی، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ اور موسیٰ نے اس کے ساتھ تنبیہ بھی کر دی کہ اگر تم ناشکری کرو اور زمین کے سارے لوگ بھی اسی طرح ناشکرے ہو جائیں تو خدا کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ وہ تو اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا معبود ہے، اس کی بادشاہی تم پر بھی قائم ہے، اور معلوم نہیں اور کن کن مخلوقات پر قائم ہے۔ اس نے تمہیں یہ عزت بخشی ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، عزت بخشی ہے، تمہیں شعور دیا ہے، ابدی زندگی کی بشارت دی ہے۔ اگر تم شکر گزار ہوتے ہو
تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، ناشکری کرتے ہو تو اللہ کا کیا بگاڑ لو گے۔ اسی سے اس وقت کے بعض رجحانات کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ انسان کو صدیوں کے بعد آزادی ملی ہے، یہ معلوم رہنا چاہیے کہ 1200 سال ایسے گزرے ہیں ہماری قریب کی تاریخ میں جس کو ایج آف فیتھ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب اور مذہبی اقدار کو سیاسی غلبہ حاصل تھا۔ ادھر ہولی رومن امپائر تھی اور اس کے باقیات رہے، وہاں بھی ایک لحاظ سے مذہبی اقدار غلبہ رکھتی تھی، اور ادھر محمد الرسول اللہ کے بعد صحابہ کی حکومت قائم ہوئی، اور وہ بھی پھر صدیوں تک نسلاً بعد نسلاً آگے منتقل ہوتی رہی۔ تو اس کی وجہ سے ایک ایمان پر مبنی معاشرت، تہذیب اور سماج پیدا ہوا۔ اس میں الحاد کے ساتھ جینا آسان نہیں تھا۔ الحاد اس وقت بھی ہوتا تھا، لیکن وہ اپنا اس طرح سے اظہار نہیں کر سکتا تھا جس طرح وہ اب کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن معاملات میں انسان کو بعض چیزوں کا پابند کیا ہے، جیسے اخلاق کی پابندیاں لگائی گئی ہیں، خاص طور پر فواحش کے معاملے میں جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان کو آسانی کے ساتھ انسان قبول نہیں کرتا۔ اس سے پہلے جب مذہب کو غلبہ حاصل تھا تو ان چیزوں کا ارتکاب آسان نہیں تھا، اس کے لیے بہت کچھ چھپ کے ہی کرنا پڑتا تھا۔ موجودہ زمانہ اس میں بھی آزادی کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحاد، بے دینی یہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے، تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور بڑھے گی۔ اس میں بعض اوقات لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو گویا زمین پر شکست دے دیں گے، منوا لیا اس نے اپنا آپ ہم سے۔ تو اسی طرح کی ذہنیت پہلی قوموں میں بھی پیدا ہوتی رہی ہے۔ اس میں بھی اگر غور کر کے دیکھیں تو بعض اوقات پوری بستیوں میں 2-4 لوگ بھی نہیں نکلتے رہے۔ تو یہاں ان کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ تم زمین پر آباد ہو، ایک چھوٹا سا کرہ ہے، ہماری کائنات جو نوری سالوں میں پھیلی ہوئی ہے اس میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر شکر گزاری کرو گے تو تم بادشاہ ہو، اور اگر ناشکری اختیار کرتے ہو تو اللہ کو کچھ نہیں بگاڑو گے۔ یعنی جس طرح سے تم راستہ چلتے ہوئے سینکڑوں ہزاروں چیونٹیوں کو مسل ڈالتے ہو، ایسے ہی مسل کے پھینک دیے جاؤ گے۔ اور موسیٰ نے اس کے ساتھ تنبیہ بھی کر دی کہ اگر تم ناشکری کرو اور زمین کے سارے لوگ بھی اسی طرح ناشکرے ہو جائیں، یعنی ایک تم نہیں بلکہ پوری دنیا ناشکری اختیار کر لے، تو خدا کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ غالباً اسی تقریر کا خلاصہ ہے، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا خلاصہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کی۔ یہ غالباً اسی تقریر کا خلاصہ ہے جو بائبل کی کتاب استثناء میں، ڈیٹرانومی میں بڑے شر و بست کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔ وہاں یہ پوری تقریر پڑھی جا سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ تقریر اپنی وفات سے کچھ پہلے صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے سامنے فرمائی تھی۔ اسے کتاب استثناء کے ابواب 4، 6، 8، 10، 11 اور 28 تا 30 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان ابواب میں یہ تقریر نقل ہوئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود، تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یعنی یہ تو موسیٰ کی سرگزشت ہے، خود اس سرزمین عرب میں وہ قومیں گزر چکی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا۔ ان کی طرف رسولوں کی بعثت ہوئی، انہوں نے رسولوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، پھر اللہ نے اپنی دینونت ظاہر کی، اپنی جزا و سزا ظاہر کی، اور ان سے اسی دنیا میں نمٹ لیا گیا۔ ان قوموں کا حوالہ دیا ہے اجمال کے ساتھ، الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح، عاد و ثمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں، لا یعلمہم الا اللہ، جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ صدیوں پر پھیلی ہوئی تاریخ ہے جس میں مختلف قومیں اس علاقے میں
رسولوں کی مخاطب ہوئیں اور پھر زمین سے مٹا دی گئیں۔ تو فرمایا کہ ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جن کی تاریخ، جن کے نام بھی مٹ گئے، اب کسی کو معلوم نہیں، لیکن عرب چونکہ عاد سے، سمود سے، اسی طرح قوم نوح سے پوری طرح واقف تھے، ان کے ادب میں، ان کی شاعری میں ان سب کا ذکر ہوتا ہے، تو ان کا حوالہ نام لے کر دیا اور فرمایا کہ ان کے بعد بھی بہت سی قومیں آئیں جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، لا یعلمہم الا اللہ۔ ان سب کے ساتھ کیا ہوا؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے۔ ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے، یہ محاورہ ہے، اس کی وضاحت یہ میں نے، اصل الفاظ ہیں فردوا ایدیہم فی افواہہم۔ جب کوئی شخص غصے اور نفرت سے کسی کو بات کرنے سے روکنا چاہتا ہے تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ زبان بند کرو، اس کے بعد ایک حرف بھی زبان سے نہ نکالو۔ یہ اسی صورتحال کی تعبیر ہے۔ لفظ ردو یہاں جعلو کے معنی میں ہے اور یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ان کے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے اور کہ خاموش ہو جاؤ، اور کہہ دیا کہ جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، یعنی بات سننا بھی گوارہ نہیں کی ہے۔ ردو ایدیہم فی افواہہم سے وہ تصویر سامنے لے آئی گئی ہے کہ بات سننی بھی گوارہ نہیں کی، گویا جب انہوں نے اپنی دعوت پیش کرنا چاہی تو پوری قوم نے ان کا منہ بند کر دیا کہ ہم نہیں سننا چاہتے یہ بات، اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے اور ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہو سکتے جس کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو۔ انا کفرنا بما ارسلتم بہ وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، خاموش ہو جاؤ اور کہہ دیا کہ جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف ہم کو بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم ایسے شک میں پڑ گئے ہیں جو سخت الجھن میں ڈال دینے والا ہے۔ یہ قرآن مجید اصل حقیقت کو بیان کرتا ہے اور یہ تعبیر جگہ جگہ اختیار کرتا ہے، یعنی فی شکن مریب، الجھن میں ڈال دینے والا شک، یہی الہاد کی حقیقت ہے۔ یعنی جب انسان اس دنیا میں، اس دنیا کے کارخانے میں، اس میں انسان کی شخصیت میں وہ آیات دیکھتا ہے جو اس کو کچھ اور حقائق کی طرف توجہ دلاتی ہیں، لیکن پیغمبر جو بات بتا رہے ہیں یا جس چیز کی خبر دے رہے ہیں اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یعنی صحیح رویہ تو وہی ہے جس کی میں نے پچھلی نشست میں وضاحت کی تھی کہ جو لوگ اندھیروں میں ہیں وہ اگر نور کی طرف آنا چاہیں گے تو یہ سفر کیسے ہوتا ہے؟ پہلے مرحلے میں وجودی حقائق سے ان چیزوں کا استنباط جن کو عقل کہتی ہے کہ ہونا چاہیے، پھر پیغمبر کی خبر کی طرف انابت سے کان لگانا، یعنی خبر، علم کی خبر جہاں سے بھی آئے اس کے بارے میں صحیح رویہ یہی ہے۔ وہ خبر کسی سائنسدان کی طرف سے آئے، وہ خبر کسی بڑے مفکر یا مصلح کی طرف سے آئے، وہ خبر اس دنیا میں کسی اور شخص کی طرف سے آئے، اور وہ ہماری ذات سے متعلق کوئی خبر ہو، ہماری زندگی سے متعلق کوئی خبر ہو، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عام حالات میں انسان سب کام چھوڑ کر اس خبر کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اس کو انابت کہتے ہیں، یعنی ادھر ادھر سے آپ نے اپنی نگاہ اٹھائی اور توجہ اور ارتکاز کے ساتھ سننا شروع کیا۔ کبھی دیکھ لیجئے گا اگر کوئی خبر آ رہی ہو اور کوئی آدمی راہ چلتے بھی آپ کو بتا دے کہ بڑا طوفان آنے والا ہے، تو اس وقت انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کو انابت کہتے ہیں۔ وہ جو رد عمل اس وقت ہوتا ہے کہ وہ باقی کاموں کو چھوڑ کر پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے اس خبر کی تصدیق کرنی ہے، یہ خبر درست ہے، کوئی حادثہ تو نہیں ہونے والا، کوئی بڑا معاملہ تو نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ خبر تو ایک جزوی خبر ہے، وہ خبر جو پیغمبروں نے دی ہے کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، وہ اس سے بہت بڑی خبر ہے۔ انسانیت کو اس سے بڑی کوئی خبر کہیں سے نہیں دی گئی۔ اس خبر کی طرف انابت سے
کان لگانا، توجہ کرنا، اس کے بجائے اگر آدمی خبر دینے والوں کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ خاموش ہو جاؤ، تو یہ سرکشی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ انابت نہیں پیدا ہوئی، باقی کاموں کو چھوڑ کر انسان متوجہ نہیں ہوا، یہ سرکشی ہے۔ یہ جب پیدا ہوتی ہے تو وہ لوگ کیا فی الواقع اس خبر کے مقابل میں کسی علم پر کھڑے ہوتے ہیں؟ یعنی انہوں نے آخری درجے میں کوئی متوازی یا متقابل حقیقت دریافت کر لی ہوتی ہے۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ اس خبر کی طرف اگر توجہ نہیں کر رہے تو اس لیے توجہ نہیں کر رہے کہ انہیں اس کے جھوٹے ہونے کا یا غلط ہونے کا یقین ہے۔ کیا یہ صورت ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں، وہ اصل میں ایسے شک میں پڑ گئے ہوتے ہیں جو سخت الجھن میں ڈال دینے والا ہے۔ حقیقت یہی ہوتی ہے۔ اب بعض لوگ بہت ہی دیانتداری کے ساتھ بات کو ایسے ہی بیان کریں گے، اور بعض لوگ اس سے بڑھ کر سرکشی کے ساتھ خود بھی بات کریں گے اور دوسروں کے اوپر بھی طنز تاریض کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بالکل برخلاف ایک رویہ انابت کا رویہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس انابت کے رویے میں آدمی برسوں سوالات کرتا رہے، لیکن وہ رویہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خبر اہمیت رکھتی ہے، یعنی یہ خبر کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور یہ خبر کہ ایک دن مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے، یہ بڑی اہم خبر ہے، لہٰذا مجھے اس کو سمجھنا ہے۔ سمجھنے میں عمر گزر گئی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو کہاں لے جائیں گے، اس کے اوپر بہت ہی عمدہ تبصرہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو سچائی سے راستے کے مسافر ہو گئے اور نتیجے تک نہیں پہنچے، اور اسی راستے پر چلتے چلتے اپنے رب کے پاس آ گئے، تو فرمایا کہ وہ الگ امتوں کی صورت میں اٹھیں گے۔ یعنی ان کی بھی ایک جگہ ہے، ان کا بھی ایک مقام ہے، لیکن آدمی سرکشی اختیار کر لے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کے رسولوں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا وجود میں لانے والا ہے؟ یعنی یہ چونکہ ایک بدیہی حقیقت ہے، پہلے دن تمہارے ابو الآباء نے تم کو اس کی خبر دے دی تھی، پے در پے پیغمبر وہ خبر دیتے رہے ہیں، اور تمہارے پاس تمہارے گرد و پیش میں دسیوں شواہد ہیں جو اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود ایک بدیہی چیز کا انکار کرتے ہو، اس معاملے میں شک ہے تمہیں؟ کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا وجود میں لانے والا ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے یہ سوال استجاب کی نوعیت کا ہے، یعنی یہ جیسے تعجب سے ہم کوئی بات پوچھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کو تو تم مانتے ہو، ہم جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ اس کے سوا کیا ہے کہ بندگی کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ یعنی یہ لوگ تو مشرک ہیں، یہ تو خدا کو ماننے کا لازمی نتیجہ ہے، تم اسے نہیں مان رہے تو پھر کیا خدا کے بارے میں کسی شک میں پڑ گئے ہو؟ یعنی یہ گویا اس کی خبر دی ہے کہ جب تم ایک چیز کو مانتے ہو تو اس کے لازمی تقاضوں کو ماننے پر تو کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم یہی تمہیں بتا رہے ہیں، اور وہ پروردگار ہے جس کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہو گیا ہے، وہ تو تمہیں بلا رہا ہے، اور کس جانب بلا رہا ہے وہ آگے بیان کیا ہے۔ اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر